محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد سب سے اشرف، سب سے افضل مخلوق انسان بنایا ہے. انسان بنانے کے ساتھ سب سے اہم ترین زندگی اور طریقہ اور راستہ اور شریعت اور دین اور مذہب اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اور سب سے اچھی کتاب، کتاب مقدس قرآن مجید عنایت فرمایا ہے. اور سب سے اچھے، سب سے پیارے، سب سے دلارے امت کے لاڈلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا ہے. دنیا کا ہر انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا جسم اور اس کی باڈی ہے، اور ایک اس کی روح اور اس کی آتما ہے. ہر انسان ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور دونوں کو باقی رکھنے کے لیے، دونوں کو بڑھانے اور ترقی دینے کے لیے دونوں کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے. جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارا کھانا پینا ہے، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، جو فرض عین کے درجے میں ہیں، پھر نوافل اور مستحبات اس کے اوپر، عصر کے بعد، عصر کے پہلے، اور پتہ نہیں دن میں کتنے ٹائم، یہ ہمارے جسم کی غذا ہے. انسان کے جسم اور روح میں اصل اس کی روح اور آتما ہے، جسم اصل نہیں ہے. اس کا پروف یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لاش رکھی ہوئی ہے، نعش موجود ہے، جنازہ موجود ہے.
تو جب باڈی موجود ہے، جسم موجود ہے، تو پھر وہ مردہ کیوں ہے؟ کیا چیز چلی گئی جس کی وجہ سے وہ مردہ ہے؟ انتقل روحہ الی رحمت اللہ، اس کی روح جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں منتقل ہو گئی. جسم تو موجود ہے، روح چلی گئی. معلوم یہ ہوا کہ جسم اور روح میں روح اصل ہے، وہ گئی تو موت ہو گئی، جسم کا کوئی اعتبار نہیں. تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان اپنی جسم کی جتنی فکریں کر رہا ہے، اپنی جسم کو جتنی غذا پہنچانے کی محنتیں کر رہا ہے، کیا ہم لوگ اپنی روح کو اس کی غذا دینے کی فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ 3 ٹائم کھانا ہے، اس کے اوپر بہت ساری ضروریات ہیں، یہ سب جسم کی غذا ہے. روح کی غذا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا نے جب محنت کی، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، تو آپ دیکھیے مارکیٹ میں ایک بال جو ہے، جو انسان کی باڈی کا ہر وقت جز نہیں رہتا ہے، کبھی بھی کٹ جاتا ہے، زائد بال بھی کٹ جاتے ہیں. تو اس بال پر جب انسان محنت کرتا ہے تو اس وقت مارکیٹ میں تقریباً 100 قسم کے شیمپو ملتے ہیں. بال کالا کرنے کا، بال پتلا کرنے کا، بال لمبا کرنے کا، بال موٹا کرنے کا، بال گھنگریالے کرنے کا، گھنگریالے کو سیدھے کرنے کا، ذات ذات کے شیمپو مل رہے ہیں، الگ الگ طریقے کے، الگ الگ کارن کے لیے. تو جب انسان اپنے جسم پر اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے تو بال جیسے چیز کے لیے 100 شیمپو مارکیٹ میں تیار ہے. یہ انسانیت کی ٹوٹلی اور پوری محنت جو ہو رہی ہے، یہ اس کے جسم کو غذا پہنچانے کی محنت ہے. اپنی روح کو غذا پہنچانے کی ہم نے کیا محنت کی ہے؟ اور روح کی غذا ہے کیا؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہماری روح اور آتما برسوں سے بیمار پڑی ہوئی. جب بیماری ابتدا میں آتی ہے تو تھوڑا سا تکلیف زیادہ ہوتی ہے، نئی بیماری ہے. پھر وہ بیماری کسی کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ اس کی ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ چلو اب یہ تو زندگی کا حصہ ہو گیا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس بیماری کا احساس مر جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری روح کو جو بیماری لگی ہوئی ہے، اس بیماری کا احساس مر گیا ہے. ہماری روح کو جو بھوک لگی ہے، اس بھوک کا احساس ختم ہو گیا. پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے، پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ اس روح اور آتما کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے. اس روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، قرآن مجید کی تلاوت، شریعت سنت کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تابعداری کرنا، اس کو فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا، یہ ہماری روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان. ہم غور کریں قرآن مجید کی تلاوت سے آج امت کتنا دور ہے. ایک وقت وہ تھا کہ صبح صبح گھروں میں قرآن مجید کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی. بچے صبح صبح مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف رواں دواں ہوتے تھے. پوری بستی میں، پورے محلے میں، ہر طرف تقریباً قرآن مجید کی صدائیں بلند ہوتی تھی. لیکن اب یا تو گانا چل رہا ہے یا اسکول کی فکر چل رہی ہے. اللہ کے کلام سے جو رشتہ تھا امت کا، وہ رشتہ امت کا ٹوٹتے جا رہا ہے. روح کی غذا اس کو نہیں مل رہی ہے. نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نہ قرآن مجید کی تلاوت سننا، دونوں چیزیں امت سے رخصت ہو رہی ہیں. یاد رکھیں، قرآن مجید کو چھوڑ کر یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، نبی کریم علیہ السلام نے بتایا، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اس کتاب مقدس سے اپنے رشتوں کو جوڑیں، اپنی نسلوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں، مکتب اور مدرسے کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیں، ان کے قرآن مجید کی تلاوت کی فکر کریں.
ورنہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی کریم علیہ السلام اتنے مہربان، اتنے شفیق، امت پر سرکار کی کتنی عنایتیں، مہربانیاں، ہمدردیاں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی عدالت میں فرمائیں گے یا رب ان قومی، میری اس قوم نے کتاب مقدس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. دو جہاں کے سردار امام الانبیاء رب العالمین کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ میری اس امت نے میری اس کتاب کو، آپ کی اس کتاب کو یا اللہ چھوڑ دیا تھا. اس کی تلاوت کرنا، اس کی باتیں سمجھنا، اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا امت نے چھوڑ دیا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اللہ کے ذکر سے یہ امت دور ہوتی جا رہی. اللہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اور قرآن مجید مستقل ایک ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، باجماع مفسرین ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو بھی اللہ نے ذکر سے تعبیر کیا. یہ ذکر امت سے رخصت ہو گئے. جب یہ امت ذکر کو چھوڑے گی تو اس پر کیا مصیبت آئے گی، اس کو کیا عذاب ملے گا. قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دو عذاب دیں گے، ایک دنیا میں دیں گے اور ایک آخرت میں دیں گے. دنیا کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میرے ذکر سے دور رہ کر زندگی گزارے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کنجسٹڈنگ کا شکار ہو جائے گی، اس کی زندگی سے چین، سکون، راحت، امن غارت ہو جائے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 1000 کما رہا ہے، کوئی لاکھ کما رہا ہے، کوئی کروڑ کما رہا ہے. پیسہ بہت کچھ ہونے کے باوجود ہماری پرسنل لائف میں سکون نہیں مل رہا ہے. بے چینی، بے کیفی، لڑائی جھگڑے کا ماحول، دشمنیاں، آپس میں رشتہ داریوں کی تناؤ، ایک دوسرے کی کھچم تانی، یہ زندگی کا سکون اللہ نے غارت کر دیا، ختم کر دیا. کہ تم میرے ذکر سے دوری کر رہے ہو، اس کی سزا تم کو دنیا میں بھگتنی پڑے گی. ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی صرف پیسے سے تنگ نہیں ہوگی، چین، سکون غارت ہو جائے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ہمارا علم و ذکر، مستقل ذکر 6 نمبر کا ایک نمبر ہے. اس ذکر کے بغیر نہ علم کامیاب ہوگا اور نہ آخرت کے مراحل طے ہوں. امت کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی طرف آئے. یہ کتاب ہدایت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا. 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو ایمان والا اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا. اس میں ایک اور عذاب کا تذکرہ ہے، وہ بھی دنیا کا عذاب ہے. اس کو کیا عذاب ملے گا؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، ہر وقت اس کا ساتھی بن جائے گا. آج امت کی ایک بہت بڑی تعداد، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ان کو ایک شکایت یہ رہتی ہے کہ ہمیں کچھ تکلیف ہو گئی ہے اوپر کی. وہ واقعتاً اوپر کی ہے، تھوڑے اوپر کی نہیں، بہت زیادہ اوپر کی ہے. وہ پھر باپو کے چکر لگ رہے ہیں. یاد رکھیں، جس شیطان کو، جس ناپاک مخلوق کو حضرت رحمان نے مسلط کیا ہے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی باپو شیطان کو ہٹا نہیں سکتا ہے. اور وہ اللہ نے اس لیے مسلط کیا ہے کہ ہم نے اس کے ذکر کو چھوڑا ہے، ہم نے تلاوت کو چھوڑا ہے. وہ اللہ نے مسلط کیا ہے، کون ہٹا سکتا ہے اس کو؟
اس کی شفا، اس بیماری کی شفا ہی قرآن مجید ہے. اس دوا کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں مسلمان کھا رہا ہے، کبھی اس در کے، کبھی اس در کے، کبھی اس در کے. جس در پر یہ دوا ملے گی وہاں مسلمان نہیں جاتا ہے. اور جو باپو، جو عامل جتنا وچترا ہوگا اتنا ہمارا اعتقاد اس پر زیادہ ہوگا. اس نے بولا 5 لیمبو لانا، ناریل لانا، فلاں جانور کی کلیجی لانا، فلاں کے پنجے لانا، تو بولیں گے ہاں یہ صحیح ہے. سیدھے سادھے مولانا اگر آپ سے یہ کہہ دیں کہ بھائی معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھو، تو بولے یہ مولانا سیدھے سادھے، ان کو آتا نہیں ہے، وہ اصلی ہے. جو ناریل منگاتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، وہ سب اصلی ہے. بھائی اللہ کی کتاب میں اس کا حل موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے. تمام عاملوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، اللہ نے صحیح بھی رکھے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن امت کا جو اعتقاد متزلزل ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب سے رشتہ ہٹ کر، اللہ کی ذات سے تعلق ہٹ کر، لوگوں اور لوگوں کی شخصیات سے جو تعلق بن رہا ہے، یہ غلط ہے. ضرورت ہے کہ اللہ سے رشتہ جڑے، اللہ کی کتاب سے رشتہ جڑے. نقیض لہو شیطانا، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیں گے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ مسلط کر دیں گے کا مطلب؟ تھوڑا سا گجراتی لفظ میں سمجھاؤں. گجراتی ماں سو کیا ماما ہمیں، ہاں، شیطان وڑگی گયો છે. صحیح ہے نا مولانا؟ نقیض لہو شیطانا، پہلا پر ناپاک وڑگی گયો છે. یہ اللہ نے اس پر وڑگایا ہے، اس کو جو مسلط کیا ہے وہ اللہ نے ڈالا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ ہٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمانے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ناپاک مخلوق ہمیشہ اس کا ساتھ پکڑ لے گی، اس کے اندر آ جائے گی. اور اس کو ہٹانا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. ہماری صبح قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، ہمارے بچے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کریں. ہماری بستی میں مکتب کا نظام بہت مضبوط کرنے کی ضرورت. میں خالی تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں. بچوں کا قرآن مجید سن کر دل اتنا مطمئن نہیں ہوا، بہت کمزوری کا احساس ہوا. اور اس میں سچائی یہ ہے کہ ہمارے استادوں کی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت پر اہتمام کے ساتھ مدرسہ بھیجنے کی فکر نہیں کرتے ہیں. نزلہ کمزور پر گرتا ہے. مولانا ٹیوشن ہے، مولانا 10ویں کا ایگزام ہے، اور فلاں ہے، ڈھیکا ہے، جو کچھ ہوگا وہ سب مدرسے پر گرے. ہماری صبح اللہ کے کلام سے ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کی صبح قرآن مجید کی تلاوت سے ہونی چاہیے، مکتب اور مدرسے سے ہونی چاہیے. یہ کیا صبح بی فور بال اور سی فور کیٹ اور ڈی فور ڈاگ، صبح کتا بلی پڑھنے کا ٹائم ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم ہے؟ اور مدرسے میں بچے کو بھیجیں گے بھی تو ہم کب؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اکثر مکتب کے جلسوں میں، کہ یہ جو جوس کی لاری ہوتی ہے، اس پہ سنترے کا جوس ملتا ہے، تو جوس سنترے کا نکل جانے کے بعد اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ جب ہمارے بچے کی وہ شکل شام کو بن جاتی ہے تب اس کو بولتے ہیں جا مول صاحب کے پاس پڑھ. بھائی اسکول میں صبح سے اس کا پورا کس اور پورا رس نکال دیا گیا ہے. اب جب اس کی موسمبی کی شکل بن گئی، رس نکال لینے کے بعد اب اس کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں، جا مولانا کا سر کھا تو. ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی اہمیت، دین کی اہمیت ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں. قرآن مجید کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. علماء کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. آج نہیں ڈالی جا رہی ہے. کیا ڈالتے ہیں پتہ ہے؟ مولانا کی استاد کی نفرت ڈالتے ہیں. کیسے ڈالتے ہیں وہ بتاؤں. ایک بچہ مستی کر رہا ہے، تیرا مولانا کہی دیس، تیرے مولانا کو بول دوں گی، مولانا بھی ڈنڈا لے کے آئیں گے، بلاؤں تیرے مولانا کو ڈنڈا لے کے. آج تک آپ نے کبھی ایسا سنا کہ کوئی ممی پپا یہ بول رہے ہیں کہ بہت مستی کرے گا تو اسکول کے ٹیچر کو بول دوں گی یا بول دیں گے؟ کوئی نہیں بولتا ہے، مولانا کا ہی نام آتا ہے. یعنی یہ جملہ جو ہے یہ بچوں کی ذہنی تربیت ہے ایک قسم کی،
کہ ان کے دل میں آپ یہ ڈال رہے ہیں کہ مولانا از اے ویری ڈینجرس مخلوق. اس کی آپ یہ تربیت کر رہے ہیں کہ مولانا کو بلاؤں ڈنڈا لے کے، یعنی وہ کوئی مرنے والی مخلوق. تو اس کے دل میں استاد کی کیا محبت آئے گی؟ اس کے دل میں قرآن مجید کی کیا محبت آئے گی؟ جس اہتمام کے ساتھ اسکول میں ہم بھیج رہے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے کلام میں بھیجنے کی ضرورت ہے. مجھے دکھ ہوا بچوں کا قرآن مجید صحیح نہیں تھا. معاف کرنا، خالی تعریف کر کے چلے جاؤں تو غلط بات ہے. جو کوتاہی ہے وہ بتانا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے تعلق سے فکر مند ہوں. بچوں کا قرآن مجید صحیح ہو، وہ اچھا پڑھ رہے ہو، ان کی تجویز صحیح ہو. ہمارے پاس سکھانے والے موجود ہیں، لیکن ہم ان کو اگر ٹائم ہی نہیں دیں گے، اپنے بچے ان کو حوالے نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیسے منتقل کریں گے؟ ان کے اپنے مسائل ہیں کہ بچے کم آ رہے ہیں، بچے وقت پر آ نہیں رہے، شام کو آ رہے ہیں، تھکا کر آ رہے ہیں. تو ان کو اچھا مال جب ہم دیں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتی تھی کہ یا اللہ مجھے 100 بیٹے چاہیے، اور 100 بیٹے ملیں گے تو میں 100 کے 100 کو دین کی خدمت میں لگاؤں گی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر 3 بھی ہے تو ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، اور تیسرے کو بھی لگا دیا ہے، لیکن پھر اس کا دماغ نہیں چلتا ہے. تو پڑھتا نہیں ہے، بہت مستی، شیطانی بہت کرتا ہے، مستی بہت کرتا ہے، چل اب تو مدرسے میں جا. یعنی جو نقلی مال ہوگا، کمزور مال ہوگا، وہ مدرسے میں جائے گا، اور جو ہوشیار ہوگا، سمجھدار ہوگا، پڑھنے میں محنتی ہوگا، اس کو اسکول میں لگائیں. یہ دین کے ساتھ ہمارا انصاف ہے، یہ شریعت کے ساتھ، کتاب مقدس کے ساتھ یہ ہمارا انصاف نہیں ہے. اور اللہ کی شان رزاقیت پر بھروسہ رکھو. یہ کیوں سوچا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو عالم، مولوی، ملا بنائیں گے، حافظ بنائیں گے تو اس کا فیوچر کیا ہوگا، وہ کیا کھائے گا؟ کیا یہ علماء کھا نہیں رہے؟ کیا اللہ نے علماء کو بھوکا رکھا ہے؟ اللہ کی شان رزاقیت، اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے، اور جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اللہ اس کو کیسے محروم رکھے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. ہماری بربادیوں کی پلاننگ چل رہی ہے، لیکن ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں. ہمیں اپنی نسلوں کی کوئی فکر نہیں، ان کے ایمان کی کوئی فکر نہیں. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، پھر اس مضمون پر بعد میں آؤں گا. اس آیت کی روشنی میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پس منظر میں اور ساری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات آتے رہتے ہیں، اس ذیل میں مسلمان کے دماغ میں کبھی کبھار یہ بات آتی ہے کہ یہ ہر وقت حالات مسلمانوں پر ہی کیوں آتے ہیں، جبکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اگرچہ اللہ کی نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں. پھر بھی حالات مسلمانوں پر کیوں آتے ہیں؟ اور بعض یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، دیندار بھی ہوں، شریعت سنت کا اہتمام بھی کرتا ہوں، پھر بھی حالات کیوں آتے ہیں؟ یاد رکھیے، حالات اور ایمان والا یہ دونوں جڑی ہوئی باتیں ہیں. قرآن مجید کے 20ویں پارے کی آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آمنا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کلمہ پڑھ لینا کافی ہو جائے گا؟ وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ غلط گمان ہے. ایمان قبول کیا ہے تو آزمائش ضرور ہوگی، حالات ضرور آئیں گے، دونوں باتیں جڑی ہوئی. اور پھر ایمان جس قدر اونچا ہوگا، اچھا ہوگا، بلند ہوگا، حالات اتنے سخت آئیں. صحابہ پر جو حالات آئے، قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا، سخت ترین زلزلے اور سخت ترین حالات سے صحابہ کو دوچار کیا گیا. پھر اس کے بعد نبیوں کا ایمان صحابہ سے اونچا ایمان. تو حدیث پاک ہے اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ نبیوں پر اور سب سے سخت ترین حالات دنیا میں اگر کسی ایمان والوں پر آتے ہیں تو وہ نبیوں پر آتے ہیں، اور پھر جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے ان پر حالات آتے ہیں.
اور اس میں سب سے سخت ترین حالات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین حالات آئے، جو ساری دنیا میں ایسے حالات کسی پر نہیں ہیں۔ تو ایمان اور حالات ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ کیا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے آمنا بولتے ہیں، جتنے کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، اوریجنل کون ہے، ڈپلیکیٹ کون ہے، اس کو جانچنا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سچوں اور جھوٹوں کو الگ کرنا ہے، چھٹائی کرنی، کہ جو سچا مومن ہوگا، اصلی مومن ہوگا، حالات میں ڈٹ کر رہے گا، ایمان پر ثابت قدم رہے گا، اس کے نزدیک اس کا ایمان اس کی جان اور اس کے مال سے زیادہ عزیز تر رہے گا۔ تو حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان سچوں اور جھوٹوں کو الگ کرنا۔ اس پر ایک سوال اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ بہت دھیان سے بات سنیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب اس کو معلوم ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کے پاس تو علم غیب ہے، تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو، امت کو مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ دین کی گہری باتیں سمجھو۔ ہم لوگ کو کیا ہے کہ بس تھوڑا گا کر مولانا جھما دے، تھوڑا کچھ گا کے بتاؤ، تھوڑا کچھ جھما دو، مجھے گانا وانا نہیں آتا ہے۔ دین کی گہری بات سمجھنے کی استعداد امت میں پیدا کرنے کی ضرورت۔ ایران توران کے واقعے بول دیں اور مجلس اور جلسہ ختم ہو جائے، ہمارے اندر کوئی علم و عمل بیدار نہ ہو تو اس مجلس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ انصاف کرتا ہے اور انصاف کو پروف کرتا ہے، حجت کے ساتھ، اتمام حجت کے ساتھ بتاتا ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا چانس اور موقع نہ رہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ ظلم ہوا۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ہم پڑھانے والے لوگ مدرسے میں ہو یا اسکول میں ہو، ہمارے 3 ودیارتی ہیں، 3 اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ تینوں کی علمی قابلیت کتنی ہے وہ استاد کو معلوم ہے۔ اب اگر استاد یہ سوچے کہ چلو فائنل ایگزام لینے کے بجائے ایسے ہی تینوں کو نمبر دے دیتا ہوں، اپنے کو تو معلوم ہے یہ تینوں میں کون اچھا ہے اور کتنے پانی میں ہیں، تو ایک کے آگے استاد نے لکھا کہ 100 میں سے اس کو 90 نمبر، اس کو 60 نمبر اور اس کو 20 نمبر دے کے فیل کر دیا۔ استاد نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، وہ تینوں ودیارتی اسی استاد کے پاس پڑھتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ تینوں میں اتنی ہی صلاحیت ہے اور صحیح انصاف کے ساتھ امتحان لیے بغیر اتنے نمبر دے دیے، استاد کو پورا معلوم ہے۔ لیکن جس دن ریزلٹ کا وقت آئے گا تو پہلا بولے گا کہ استاد آپ نے صحیح نہیں کیا، اگر آپ میرا امتحان لیتے نا تو میں 99 تو لا کر ہی بتاتا، آپ نے میرا امتحان نہیں لیا، امتحان لیتے تو 90 نہیں میں 99 لا کے بتاتا، ہو سکتا ہے 100 بھی آ جاتے، وہ ایسا بولے گا۔ دوسرا بولے گا استاد آپ میرا امتحان لیتے تو 60 نہیں میں 80 لا کے بتاتا۔ تیسرا بولے گا جناب یہ آپ نے کیا کیا،
اگر آپ میرا امتحان لیتے تو میں پاسنگ مارکس تو ضرور لا کر بتاتا. یہ تو آپ نے مجھے فیل کر دیا. استاد نے کوئی ظلم نہیں کیا. یاد رکھیں وہ استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ رب العالمین اپنے ہر بندے کو جانتا ہے. لیکن وہ امتحان اس لیے لے رہا ہے, سچوں اور جھوٹوں کو الگ کرنے کا امتحان اس لیے لے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جھوٹے ایمان والے کو, منافق کو میرا رب جب پکڑے گا تو وہ کہنے کا اس کو موقع نہ ملے کہ یا اللہ آپ نے تو میرا امتحان ہی نہیں لیا. اگر آپ میرا امتحان لیتے نا اللہ تو میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر بتاتا آپ نے تو مجھے فیل کر دیا, مجھے منافق کی لسٹ میں ڈال دیا, میرا امتحان تو لیا نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ ہم کو بھی پروف ہو جائے کہ کل قیامت کے دن بندے کو یہ کہنے کا چانس اور موقع نہ ملے کہ تیرا امتحان نہیں ہوا تھا, میرا امتحان نہیں ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں. اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کو بہت چوکنا رہنے کی, اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسلام دشمن طاقتیں اس وقت ان کا نشانہ سیدھا ہمارے ایمان پر ہے, کسی اور چیز پر نہیں. جتنی باتیں ہیں گھوم گھما کر سب کا فوکس جو آتا ہے وہ میرے ایمان پر ہے. اس گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھوم گھما کر بات ایمان والوں کے ایمان پر ہے. اسلام دشمن طاقتیں ہمارے ایمان کی دشمن بنی ہوئی ہیں. اور ان حالات میں مسلمان کیا کرتا ہے؟ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. قرآن مجید میں چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے ایک غزوے میں صحابہ کا ایمان کتنا بلند تھا اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے بتایا کہ اسلام دشمن طاقتوں نے صحابہ سے ایک بات کہی جس کو قرآن مجید نے نقل کیا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس قد جمعوا لكم. اے ایمان والو تمہارے مقابلے میں جو لوگ ہیں, تمہارا جو اپوزیشن ہے, تمہارا جو مد مقابل ہے وہ میجورٹی میں, تم مائنورٹی میں ہو, تمہاری تعداد بہت کم ہے. اس سے ڈرایا. تعداد کی قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے. غزوہ بدر میں 313 کو اللہ رب العزت نے غالب کیا ہے 1000 کی تعداد کے مقابلے. اور جب مسلمان فخر میں آتا ہے, آج امت میں چل رہا ہے, مجھے معاف کرنا, فلاں جلسے میں اتنے تھے تو فلاں جلسے میں اتنے تھے, فلاں منڈپ میں اتنے تھے تو فلاں جگہ کے منڈپ میں اتنے تھے. یہ حریفائی چل رہی ہے. اپنی تعداد اور میجورٹی پر فخر بتایا جائے کہ ہم نے تو اتنا مجمع جمع کیا تھا. یاد رکھیں غزوہ حنین میں مسلمانوں کی شکست ہوئی. قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے سخت ترین لہجے میں فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم. یہ ہار اس لیے ہوئی کہ تم کو تمہاری میجورٹی پر فخر ہو گیا تھا تو ہم نے تم کو ہرا دیا. اللہ کی ذات سے یقین ہٹ کر اپنی تعداد, اپنی طاقت اور اپنے بھروسے پر تم کو یقین ہوا تھا, اس نے ہم نے ہرا دیا. تو بہت ڈرایا. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بہت ڈرایا اور ہم کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. ان کو ڈرایا تو کیا ہوا, ہم کو ڈرایا تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کمپیر میں سمجھنے کی اور تقابل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو جب ڈرایا فخشوہم فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وہ حالات کو اللہ سے ہونے کا یقین بڑھا کر, اللہ کی ذات سے تعلق بڑھا کر حالات کو ایمان سے اللہ کے تعلق کا ذریعہ بناتے تھے. اور ہم حالات میں سراسیمہ دہشت زدہ, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. فزادہم ایمانا. صحابہ کا ایمان اس خوف میں اور بڑھتا تھا. کیوں بڑھتا تھا؟ کہ ان کا یقین یہ بولتا تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں, اللہ بچانے والے ہیں. اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی قدرت نہیں.
ان کا ایمان تھا. فزادہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھتا تھا, اور وہ ایمان کی دل کی گہرائیوں سے ایک دعا پڑھتے تھے, حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بہترین کارساز. دل کی گہرائیوں سے پڑھتے تھے, ہماری طرح صرف زبان سے نہیں پڑھتے تھے. حسبنا اللہ, وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہاں ایمان بڑھتا تھا, زبان پر اللہ کا ذکر آتا تھا, اللہ کی قدرت کا یقین تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ڈرایا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں, وہ ایسا کر دے گا, وہ ہمارا ویسا کر دے گا, وہ ہمیں برباد کر دے گا. ارے بھائی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک پلاننگ اسلام دشمن طاقتیں کرتی ہے, اور ایک اللہ کرتے ہیں. اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلتا. اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھیں, اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں, اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں. اللہ کے راستے کی مبارک محنت میں ہم کو بار بار یہ سکھایا جاتا ہے, یہ ایمان پڑھایا جاتا ہے, یہ سبق دیا جاتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت, اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب ہم اللہ کے راستے کی محنت میں یہ بار بار بولتے اور سنتے ہیں, تو یہ بات ہماری پریکٹیکلی لائف میں کیوں نہیں ہے؟ جس وقت اس کو پریکٹیکل میں لانے اور عملی زندگی میں لانے کا وقت آتا ہے, ہم بھاگ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. تو آج یہ عاجز آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہے, ڈر اپنے دل سے دور کرو, خوف اپنے دل سے دور کرو, اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو, اللہ کی طاقت پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے, اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا اہتمام کرنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی. آج اسلام دشمن طاقتیں صرف ہمارا نہیں, ہماری نسلوں کا ایمان کیسے برباد ہو اس کی بھی سازش رچ رہی ہے کہ ان کا اسکول کا سلیبس اور نصاب ختم کر دیا جائے, اپنا نصاب شامل کر دیا جائے, کہ ان کو دین کی کوئی بات نہ مل پائے. ایسی کوششیں اور محنتیں جاری ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے, بس اتنی بات ہے کہ کوشش یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ کسی طرح دھارمک کوئی چیز اسکول میں نہ پڑھے, اس کو وہی چیزیں پڑھائی جائے جو اسلام سے ہٹ کر اور کٹ کر ہو, وہ پیغام اس کو دیا جائے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے مدرسے کی فکر کریں, مکتب کی فکر کریں, علماء سے جوڑنے کی فکر کریں. حدیث شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بیٹھے. حدیث شریف ہے. اس حدیث پاک کو سنانے سے پہلے ایک بات یہ سمجھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر مشکل سے 12 یا 13 سال کی تھی. تو آگے جو حدیث ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو سکھائی ہے, وہ ہو سکتا ہے 10-11 سال کی عمر میں سکھایا. فرمایا, یا غلام انی اعلمک بکلمات, بچوں میں آپ کو چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں. اور پہلی بات یہ کہی, احفظ اللہ یحفظک. بچوں تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے. کس کو سکھا رہے ہیں؟ حالات میں نہیں, نارمل 11 سال کے بچے کو یہ کہا جا رہا ہے. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے. ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, اسباب کے درجے میں اس وقت ہندوستان بھر میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ تمہاری مدد کرے. یہ 1.5-2 مہینے سے اور اس سے پہلے سے حالات چل رہے ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں
شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ان حالات کے باوجود ہماری شادیوں میں کتنا فرق آیا، ہماری فضول خرچیوں میں کتنا فرق آیا، ہمارے گناہوں میں کتنی کمی آئی، ہماری شادیوں کی خرافات میں کیا چینجنگ آئی۔ جو پہلے چل رہا تھا وہ سب کچھ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں حالات بدل جائیں۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ حالات نہیں بدل سکتا ہے۔ حالات بدلوانا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی شادی کو شادی کرنا پڑے گا، فضول خرچیوں اور بربادیوں کو ختم کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا، رجوع اللہ کی فکر کرنی ہوگی، سچی توبہ کرنی پڑے، تب جا کر حالات بدلیں۔ احفظ اللہ یحفظک۔ اور آگے حدیث میں آپ علیہ السلام ابن عباس کو فرما رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ بھی مانگنا ہو بچوں تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ اور پھر آپ نے ابن عباس کو وہ عقیدہ سکھایا جو ہم دعوت کی محنت میں بولتے ہیں۔ اس محنت کو اپنی بستی میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اس محنت میں اپنی بستی کو کیسے ترقی ہو اس کی فکر کریں، مذاکرے ہوں، ہمارے گھر میں جو ہے دین کا ماحول بنے، تعلیم کا ماحول بنے، فضائل کی اور اعمال کی ہم تعلیم کریں کہ کس طرح امت اور میرا گھر ترقی پر آ جائے۔ آج میں یہ سوچوں کہ تبلیغ میں سارے عالم کی کروں، میری ذات سے غافل ہو جاؤں، اپنے گھر سے غافل ہو جاؤں تو یہ سب سے بڑا خسارے کا سودا ہے۔ شروعات مجھے میری ذات اور میرے گھر سے کرنا ہے، اپنی ماؤں بہنوں سے کرنا ہے، اپنے محلے سے کرنا ہے، اور پھر ساری بستی اور سارے عالم کی فکریں کرنی۔ تو اپنی بستی میں ہم کام کو مضبوط کریں، دین کی محنت کو مضبوط کریں، گشت کو مضبوط کریں، ماؤں بہنوں کے نظام کے تعلیم کو مضبوط کریں۔ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ عورت کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ماں و بہنوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ جو مائیں بہنیں درد رکھتی ہیں، اللہ نے ان کو دین کا درد دیا ہے، وہ کسی طرح اپنی دوسری بہنوں اور اماں کی فکر کریں کہ کسی طرح ماں و بہنوں میں دین آ جائے۔ ان میں دین آئے گا انشاءاللہ نسلوں میں دین آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہیں ساری امت مل کر آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے گی، اللہ نے آپ کے مقدر میں نفع نہیں لکھا ہوگا، نفع نہیں مل سکتا ہے۔ ساری امت عبداللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ 10 سال کے بچے کو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ میں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچوں، میری مائیں بہنیں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کبھی ایسا لے کر بیٹھنے کی فکر کی کہ اس کا میں ایمان بناؤں، میں اس کو عقیدہ سکھاؤں، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بچے کا بناؤں، اللہ کے راستے میں نکلوں، امت کو سکھا رہا ہوں، لیکن اپنے بچے کو ہم نہیں سکھا رہے۔ اس کا ایمان کون بنائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام 10 سال کے بچے کو یہ باتیں سکھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی بہت فکر کے ساتھ، شروع میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں یہ دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے 100 بیٹے چاہیے اور میں 100 کے 100 کو دین کی خدمت میں لگاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ آخری عمر میں یہ فرماتی تھی کہ یا اللہ اگرچہ آپ نے مجھے 100 نہیں دیے، ایک ہی دیا، لیکن میرے رب آپ نے اس ایک سے 100 کا کام لیا۔ ماؤں کا جب درد ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ ان کی اولاد سے کام لیتے ہیں، نسلوں سے کام لیتے ہیں۔ لیکن آج کی مائیں بہنیں بے فکر ہوئی بیٹھی، بس میرا حسن، میں اچھی لگ جاؤں، ہماری اچھی رخصتی ہو جائے۔ ہر ماں بہن یہ بات یاد رکھیں، ہر عورت کی 2 رخصتی ہوتی ہے۔ شادی کی رخصتی کے موقع پر لڑکی کی اور اس کے سہیلیوں کی پوری کوشش اور خواہش اور فکر یہ ہوتی ہے کہ دلہن اپنے
دلہے میاں کو اچھی لگ جائے، اس کی نظر میں وہ بھلی بن جائے، اس کے لیے جس طرح تیاری کی جا سکتی ہے وہ تیاری کرائی جاتی ہے۔ ایک رخصتی اور ہونے والی ہے جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، یہ بھی ایک رخصتی ہے جو اللہ کی جناب میں پہنچ کر سوالات کے جوابات دینے والی رخصتی ہے۔ اس وقت میری بہن اور میری ماں اللہ کو پسند آئے اور یہ اللہ کا صحیح جواب ہم دے سکیں، یہ بہت بڑی اور باکامیاب رخصتی ہے۔ اس رخصتی کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی۔ آج میری پوری توجہ، مرد ہو یا عورت ہو، ہم کیسے اچھے لگیں، میری اپنی ضروریات، میرا موبائل اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا فلاں اچھا ہو، لیکن میرا اندرون اچھا ہو، میری روح کو غذا ملے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مجھے ذکر کا اہتمام ہو، قرآن مجید کا اہتمام ہو، وہ ہماری زندگی سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اپنی زندگی جو غلط روش پر چل رہی ہے، ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ کی ضروری مسائل سے بھی ناواقف ہے۔ غسل کے فرائض، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جب چلتی ہے، کارگزاریاں آتی ہے کہ فلاں جگہ گئے تو فلاں بستی میں لوگوں کو غسل کا فرض بھی یاد نہیں تھا، وہ لوٹا اور صابن یہ غسل کے فرض میں بتا رہے۔ ایسی کارگزاریاں ہم سنتے ہیں اور بولتے ہیں بنگال میں ایسا ہے، فلاں جگہ ایسا ہے، لیکن وہی بھائی کبھی اپنی بستی میں گھوم کر ذرا چیک کریں تو ایسے کئی لوگ اپنی بستی میں بھی ہم کو مل جائیں گے کہ یہاں بھی وہی حال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسجدیں ہیں، بہاریں ہیں، مولانا ہیں، علماء ہیں، لیکن ہماری جہالت اور لا علمی کا ابھی وہی حال ہے۔ امت میں درد ہو، کڑھن پیدا ہو، مسائل کی فکر ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے اس محلے کا تعلق قصاب سے ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جانور حلال ہونے کی کتنی شرطیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجب ہیں، سجدے سو کب ہوگا۔ ایک صاحب نے سجدے سو کیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں سجدے سو کیا، تو وہ کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ 8 مرتبہ پڑھ لیا تھا۔ واجب یاد نہیں ہوں گے تو سجدے سو کیسے صحیح ہوگا، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے کیسے پتا چلے گا۔ اللہ نے آپ کو کنواں عنایت فرمائے، یہ سب علم کے کنویں ہیں، آپ اپنی پیاس ان سے بجھائیں، علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ یہ روحانی ڈاکٹر ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، لیکن ہمارے اندر جب تک پیاس اور طلب پیدا نہیں ہوگی تب تک ہمارا ان سے صحیح رشتہ نہیں جڑے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو علماء کی گستاخی کرے گا، علماء کی شان میں بری باتیں بولے گا، آج پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا، علماء کی غیبتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، علماء کی حریفائی کر رہے ہیں، وہ عالم ایسا تو وہ عالم اچھا، وہ اچھا تو اس کے مقابلے میں یہ برا۔ یہ حریفائی کا حق ہم کو کس نے دیا؟ مجھے میری قبر میں جانا ہے، اپنے سوال کا جواب دینا ہے، ہم علماء کی غیبت کر کے اپنی قبر کو برباد کرتے ہیں۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں اس گستاخ کے بارے میں میرا دعویٰ ہے اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیں گے۔ جب وہ اٹھے گا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عالم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ہمیں اگر ادب نہیں کرنا ہے تو کم سے کم میں اپنی زبان اور اپنی قبر کیوں خراب کروں؟ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ آرام فرما ہے، مولانا عاشق الہی صاحب۔ ان کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ذرا کوئی سادہ پانی پلا دیجیے، بہت ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد دوسرے مردے کی تدفین کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو ایک عجیب منظر سامنے آیا کہ کفن بالکل فریش ہے، باڈی بالکل فریش ہے، 6 مہینے ہو گئے لیکن باڈی اور کفن بالکل فریش اور تازہ ہے، کفن پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں۔ پھر 6 مہینے کے بعد کھولا تو یہی بات، پھر 1.5 سال کے بعد اگلے 6 مہینے کے بعد تو یہی بات۔ تو ان کے فرزند مولانا آفتاب صاحب جن کا نام ہے، ان سے معلوم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد صاحب کو یہ کرامت کیسے عنایت فرمائے، ان کا کون سا اسپیشل عمل تھا۔
فرمایا ابا کا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ میرے ابو نے پوری زندگی میں کسی حافظ قرآن شریف کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا۔ جیسے ہم قرآن شریف کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں، وہ فرماتے حافظ کے دل میں بھی اللہ کا کلام ہے۔ اس حافظ قرآن مجید کی عظمت اتنی ابا نے کی کہ حافظ کے سامنے بھی کبھی پاؤں نہیں پھیلایا۔ اس کا ثواب اور اس کا بدلہ قبر میں ابھی مل رہا ہے کہ نہ کفن میلا ہوا نہ باڈی پرانی ہوئی۔ اور ہم علماء کی شان میں گستاخی کریں، جہاں سے ہمیں ملنا ہے ان کے بارے میں جب ہم ایسا بولیں گے تو ہمیں کیا علم ملے گا، ہمیں کیا عمل ملے گا؟ اور حالات کی درستگی کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے امت اپنی فضول خرچیوں کو چھوڑیں، اپنی شادی کو سادی بنائیں، شادی شریعت اور سنت کے مطابق کریں۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ امت اگر یہ چاہتی ہے کہ زنا مہنگا ہو جائے تو نکاح کو سستا کرو۔ آج چونکہ نکاح مہنگا ہو گیا ہے اس لیے زنا دنیا میں سستا ہو گیا۔ ایک شادی کرنا ہو تو ایک پہاڑ جیسی مصیبت گھر میں نظر آتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کتنا خرچہ ہوگا، کتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے کہ یہ فنکشن ہے، پھر یہ فنکشن ہے، پھر یہ فنکشن ہے، عجیب و غریب خرافات۔ پھر شادی والے کو اتنا ٹینشن رہتا ہے، لسٹ بنانے کے لیے بیچارہ 1 مہینہ پہلے سے بیٹھتا ہے کہ بھائی کوئی مس نہ ہو جاوے، کوئی چھوٹ نہ جاوے، چھوٹ گیا تو اس کی قیامت آ جانے والی۔ اچھا ہم کو نہیں بلایا تھا، ہستی نے چڑھ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سرکار نے کپڑے پر عطر کا پیلا نشان دیکھ کر فرمایا عبد الرحمن یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا حضرت میری شادی ہو چکی ہے تو شادی کے موقع پر میں نے یہ لگایا ہے۔ ہم ہوتے تو فوراً تانا دے دیتے، اچھا اپنے شیخ کو بھی بھول گئے، اتنے سال سے تمہارا تعلق، اس کو بھی ہم کو بھی نہیں بلایا۔ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا۔ نکاح بھی حضرت سے پڑھانا کوئی ضروری نہیں سمجھا۔ معلوم ہوا کہ شادی کو کتنا سادہ رکھا۔ ایک زندگی کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو ضرورت کے طور پر پورا کیا جائے۔ وہ خرافات، پھر ولیمہ ہو رہا ہے، پھر اس میں عجیب و غریب رسمیں ہو رہی ہیں، ایک آدمی کرسی لے کر نیوتا لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور سب کے پیسے لکھ رہا ہے۔ ارے بھائی یہ ہدیہ تھوڑی ہے، یہ تو بزنس ہے۔ جیسے ولیمے میں کھانے نہیں آئے، کوئی ریسٹورنٹ میں کھانے آئے ہو، اس کا بل پے کر رہے ہیں۔ گھر میں مشورہ چل رہا ہے کہ کل ہمارے دلہا صاحب کے یہاں جانا ہے تو اپنے کو کتنے کا پڑبیڑیا دینا ہے۔ رات میں بیٹھ کے مشورہ چل رہا ہے۔ اب مشورے میں سوچ غور و فکر کے بعد آخری بات دادا جان کی آتی ہے کہ اپنے گھر میں شادی ہوئی تھی جب کتنے کا پڑبیڑیا آیا تھا اتنے کا دے دو۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہدیے کا خلوص ختم ہو گیا، فارمیلٹیز اور رسم و رواج، یہ ہدیہ تھوڑی۔ اب اگر کہا جائے کہ بھائی یہ نیوتے کی رسم کو ختم کرنا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے ہدیہ، تو طبیعت گوارا ہی نہیں کرتے۔ ارے کوئی بات ہوئی اور کھا کے آ جاوے اور کچھ دیوے نہیں تو کیسا لگے گا؟ تو کیا ہر دعوت میں اس کا بل پے کرنا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رسم ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت۔ شادیوں میں جتنی خرافات، جتنی خلاف شرع بات ہو رہی ہے، علماء کرام سے آپ رجوع کریں، ان کے بیانات میں سنیں کہ کیا کیا چیزیں آج امت میں شادی کے موقع پر غلط ہو رہی ہے، مہر میں کیا خامیاں ہو رہی ہیں۔ سب کچھ چیزوں میں پیسہ لگایا جاتا ہے، مہر میں کم سے کم پیسہ دیا جاتا ہے۔ شریعت چاہتی ہے مہر اچھا ہو، مہر فاطمی دو۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی عرض کروں کہ مہر فاطمی ہی سنت نہیں، اس سے کم بھی سنت ہے اور اس سے زیادہ بھی سنت ہے۔ مہر فاطمی سے 80 گنا 80 گنا زیادہ دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، 10 گنا زیادہ دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے مہر اچھے سے اچھا دو۔ اور یہ عاجز تو اکثر نکاح کی مجلس میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہے کہ کوئی مثلا مہر فاطمی دینا چاہتا ہے تو آج کی تاریخ میں
70,000 روپے کے آس پاس مہر فاطمی بنتا ہے. اب اتنا دینے کی طاقت نہیں ہے, اتنا کیپیبل نہیں ہے. سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا تو اللہ راستہ نکالیں گے. دلہا صاحب سمجھیے گا کیسے راستہ نکالیں گے. مثال کے طور پر دلہن کو 10 جوڑی کپڑے دینے والے ہیں, کچھ زیور بھی دیں گے اور بھی بہت کچھ دیا جائے گا. تو قرآن و سنت میں, شریعت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب ہدیہ الگ سے ہو, مہر الگ سے ہو. آپ ان تمام چیزوں کی مالیت اور ویلیو کو مہر میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ 30-40 ہزار کا مال ہو, 50 ہزار کا ہو, اس کے اوپر آپ کو 15,000 اور مہر ملانا ہے. تو اس طرح مہر فاطمی تک آدمی آسانی سے پہنچ سکتا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں, وہ آج دادا اور نانا ہیں, فرماتے میں آج اپنی اہلیہ کو آج بھی مہر دیتا ہوں. میں نے مہر فاطمی کی نیت کی تھی, اس وقت میں دے نہیں پایا تھا مالی حالت کی وجہ سے. آج بھی خرچے کے علاوہ, خرچہ تو دینا ہی, اس کی ضروریات کے لیے تو دینا ہی, اس کے اوپر بھی میں آج تھوڑا تھوڑا مہر کی نیت سے ابھی بھی دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ جب سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راستے آسان فرماتے. اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کے موقع کی خرافات تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ شادی کے بعد کی جو لائف ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف, خوشگوار زندگی گزارو. مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لیے لباس ہے. لباس ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا کام کرتا ہے. میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے. شوہر اپنی بیوی کے عیب کو دوستوں میں نہ بیان کرے, بیوی اپنے شوہر کے عیب کو اپنے میکے میں نہ بیان کرے. ایک دوسرے کا لباس ہے, لباس عیب چھپاتا ہے. لباس ٹھنڈی گرمی میں ساتھ دیتا ہے. عورت اور شوہر ایک دوسرے کو چاہیے کہ جب ایک دوسرے پر ٹھنڈی گرمی کا ماحول اور ایسے حالات آئے تو اس حالات میں جیسے لباس ساتھ دیتا ہے, شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, پتلا تیار کیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. حضرت حوا کو پیدا کیا حضرت آدم کی پسلی سے. بہت دھیان سے آگے کی بات سنیے گا. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تو قادر تھے کہ 2 پتلے بنا دیتے, میل اور فیمیل کا. اس کا کیا ریزن ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, کل خطبہ پڑھا جائے گا نکاح کا, تو 3 آیتوں میں یہ آیت میں ایک ٹکڑا آئے گا, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا. تو ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 2 الگ الگ پتلے پیدا فرماتے, میل کا الگ, فیمیل کا الگ. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت مرد کا حصہ ہے. پہلے میں مثال عرض کر دوں کہ پھر اس کے بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے جس میں دال گوشت ہے, بریانی ہے, جو بھی کچھ ہوگا. تو کبھی کبھار بیسمنٹ بہت فارم میں آتا ہے, دھمال سے جب کھانے پر اترتا ہے تو اتنا گھپا گھپ کھاتا ہے کہ کبھی کبھار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میرا دانت میری زبان کو زخمی کر دیتا ہے. بوٹی توڑنا ہے تو بوٹی کے بجائے کبھی زبان پکڑ لی تو زبان زخمی ہو گئی. اب اس وقت غصہ تو بہت آتا ہے کہ یار زبان کو لگ گیا. لیکن کیا کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے کہ پتھر لا کے اور ڈینٹسٹ کی ہتھیار لا کے وہ دانت کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ کیوں نالائق میری زبان کو تو نے مارا, کیوں زخمی کیا؟ نہیں, ایسا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان بھی میری ہے اور دانت بھی میرا ہے, تکلیف مجھے ہی پہنچنے والی. تو اسی طرح وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, عورت تیرا ایک حصہ ہے. اگر اس سے 19-20 ہو گیا تو اس کو تو برداشت کر لے, اس لیے کہ وہ تیرا ہی حصہ ہے. جیسے دانت سے تکلیف پہنچی تو نے اس کو برداشت کر لیا اس لیے کہ وہ میرا ہی دانت ہے. عورت سے تکلیف پہنچی تو اس کو برداشت کر لے اس لیے کہ وہ میرا ہی حصہ ہے. خلق منها زوجها, اس لیے اللہ رب العزت نے مرد سے عورت کو پیدا کیا, الگ سے پتلا نہیں بنایا. اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہن
لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو۔ حسن معاشرت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا گھر، ہمارا گھریلو ماحول جنت کا نمونہ بننے کے بجائے جہنم کا نمونہ بنتا جا رہا ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بناؤ، جنتی ماحول بناؤ۔ مرد حضرات کی خدمت میں، شوہروں کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں کہ آج کل شوہروں کی طرف سے دو بہت بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ عورتوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، مردوں کی کوتاہیاں سن لیں۔ ایک کوتاہی سب سے بڑی یہ ہو رہی ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پیسہ دے دیتا ہوں تو اس کا پورا حق میں نے ادا کر دیا، اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ ٹائم دینا، وقت دینا، یہ عورت کا بہت بڑا حق ہے۔ شہروں میں کیا ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا مجھے پتا نہیں، 9-10 بجے کام سے آتے ہیں، آدھا ایک گھنٹہ کھانا کھائے، بچے سو گئے، بچے سے بھی بات نہیں، پھر دوستی یاری میں چلے گئے، رات میں 2-3 بجے واپس آتے ہیں۔ سیٹرڈے ہوگا تو پھر کھیلنے چلے جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، چائے پر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ تو بیوی کا جو حق ہے وہ کب ادا کریں؟ یعنی اس کو جو وقت دینے کا جو حق ہے، وقت اس کا حق ہے، وہ کب دیا جائے گا؟ اور روزانہ کی یہی ترتیب ہے۔ اس کے بہت خطرناک نقصان ہے۔ اور گھروں کا سکون اس موبائل نے بھی غارت کیا ہے۔ گھر میں گئے تو وہ اپنا الگ موبائل لے کے بیٹھی ہے، یہ الگ لے کے بیٹھے، 3 بچے الگ لے کے بیٹھے، تو جو گھر کی جو ایکتا ہے وہ 24 گھنٹے میں کب بیدار ہوگی؟ اس کا عملی مظہر کب سامنے آئے؟ رات کا آدھا ایک گھنٹہ تو ایسا طے کرو کہ ہم کھانے بیٹھیں گے تو پہلے تعلیم ہوگی، سب ایک ساتھ بیٹھیں گے، سب موبائل رکھ کر آئیں گے، پہلے تعلیم ہوگی، پھر کھانا ہوگا، ہم کچھ بات چیت کریں گے، اس کے بعد پھر جس کو جو کرنا ہے وہ۔ ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل۔ ایک ابو کہنے لگے کہ میں دکان سے اور کاروبار سے اتنا تھکا کے آتا ہوں، پہلے جب آتا تھا تو گھر میں آتے ہی بچوں کو دیکھ کر خوشی ہو جاتی، اس لیے کہ بچے کی وہ ایک مسکراہٹ ہماری تھکان کو دور کر دیتی۔ یہ ایک باپ نے سنایا ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ پہلے یہ ماحول تھا کہ ہم محسوس کرتے تھے کہ بچہ ہماری آمد سے، ہمارے آنے سے بہت خوش۔ فیس پر اس بچے کے آج بھی وہی خوشی ہے، ظاہری، لیکن کارن چینج ہو چکا ہے۔ پہلے وہ اس لیے خوش تھا کہ ابا آ گئے، اور اب اس لیے خوش ہوا کہ ابا کے ساتھ ابا کا موبائل آ گیا، جو اب میرے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ وہ موبائل کے آنے پر خوش ہے، ابا کے آنے پر خوش نہیں۔ یہ ماحول ہم نے بنایا، وہ تو بیچارہ معصوم ہے، اس کو کیا معلوم کائے پہ خوش ہونا ہے۔ ہم جب اس پہ خوش ہیں تو وہ بھی اسی پہ خوش۔ گھر کا ماحول خوشگوار بنائے۔ دوسری بات، مردوں کی، شوہروں کی ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو نظر انداز کرتے، نگلیکٹ کرتے، بولتے تو ادھوری عقل والی۔ یہ تو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت اور نیچر بتایا ہے، اس کی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اسی فطرت پر کیا ہے، یہ اس کی برائی نہیں ہے۔ تو عورت نے اگر کوئی مشورہ دے دیا بزنس کے بارے میں تو ہماری لینگویج اسٹائل عجیب سے ہوتی، چل چل رہنے دے، تیرے کو کیا معلوم؟ ارے بھائی اس کی بات تو سن لے، بولے نہیں نہیں وہ ادھوری ہے، اس کو کیا معلوم؟ ارے میرے پیارے، ادھورا ہوتا ہے نا وہ کبھی آدھے پورے کو بھی کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ جو تجربہ کار شوہر یہاں ہوں گے وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں صحیح ہے بات مولوی صاحب۔ ایک لطیفہ بھی سن لو، آپ لوگ تھک گئے۔ ادھورے پورے کو کیسے کراس کرتا ہے اس کے تعلق سے، ایک مرتبہ ٹرین میں 2 لوگ سفر کر رہے تھے، تو ایک بہت ایجوکیٹڈ آدمی تھا اور ایک کسان کھیڑوت آدمی تھا۔ لمبا سفر تھا، ان کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، تو ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ چلو ہم لوگ کوئز کھیلتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور جس کو جواب نہیں آوے اس کو 100 روپے دینے کا، جرمانہ بولو یا انعام بولو، جواب نہیں آوے تو 100 روپے دینے کا۔ اب کھیڑوت نے اس پروفیسر ایجوکیٹڈ آدمی کو کہا کہ سر آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کوئی برابری نہیں ہے۔ وہ پروفیسر سمجھ رہا تھا کہ یہ کھیڑوت آدمی، اس کو کیا آئے گا، اس کا کام میں چٹکی میں ختم کروں گا، اس کو آئے گا کیا، میں تو پروفیسر ہوں۔ تو کسان بولنے لگا سر
یہ برابری نہیں ہے. ایک کام کرو, آپ کو نہیں آئے گا تو آپ 100 روپے دینا, اور مجھے نہیں آئے گا تو میں 50 روپے دوں گا. پروفیسر سوچا کہ اس میں کیا ہے, میں ایسے کتنے 50 بنا لوں گا. بولا چل ڈن, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب اس کے بعد پہلا سوال وہ کھیڑوت کرتا ہے کہ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا پکشی بتاؤ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے 2 پگ ہوتے ہیں, اور جب اڑتا ہے تو اس کے 3 پگ ہو جاتے ہیں. ایسا کون سا پکشی ہے بتاؤ. اب اس نے اپنا پورا ایجوکیشن نکال کے رکھ دیا. آپ بھی سوچو, وہ بھی سوچتا رہ گیا, میں بھی سوچتا رہ گیا ہوں. اس نے ہار کے بولا کہ مجھے نہیں آتا بھائی, ہار گیا. بولے لاؤ 100 روپے. اس نے 100 روپے دے دیے. بامبے کی لینگویج میں ایک جملہ بولتے ہیں, ایڑا بن کے پیڑا کھلانا. اس نے بولا لاؤ 100 روپے. اس نے 100 روپے دے دیے. اب وہ ایجوکیٹڈ آدمی کھیڑوت کو بولتا ہے کہ اب تم اس کا جواب بتا. وہ بولتا ہے مجھے بھی نہیں آتا, لے 50 روپے. وہ اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کسان ہے, اس کو کیا آئے گا. اس نے اس کو 50 روپے کا پیڑا کھلا دیا, چونا لگا دیا. تو وہ ادھورا اس کو سمجھ رہا تھا کہ اس کو کیا آتا ہے, وہ اس کو آگے نکال کر چلا گیا. تو ادھر بھی ادھورا نہ سمجھے, مشورہ سن لے, مشورے میں خیر ہے. ایک اور سنا دوں, بچے بھی بیٹھے ہیں. ایک صاحب روزانہ 2 سکے رکھتے تھے, 5 کا اور 10 کا. ابھی سکے بھی بڑھ گئے, اس لیے ویلیو بڑھ گئی. اور وہ آدمی ایک بچے کو بلاتا تھا, بیٹا ادھر آ, یہ دونوں میں سے ایک سکہ اٹھا لے. وہ بچہ روزانہ 5 کا لیتا تھا, 10 کا چھوڑ دیتا تھا. وہ آدمی ایک دوسرے آدمی کو بولتا ہے, دیکھ یہ بچہ کتنا کم عقل ہے, ابھی میں 5 اور 10 کا رکھوں گا, یہ 5 کا لے جائے گا, اس کو سمجھ نہیں ہے, یہ مالے خالی ہے. وہ بچے کو بلاتا ہے, بیٹا دونوں میں سے ایک لے جاؤ. 5 کا لے کے چلے جاتا. وہ دوسرا آدمی وہ بچے کو پکڑتا ہے, بیٹا ادھر آؤ, ایک بات بتاؤ, یہ انکل روزانہ 2 سکے دیتے ہیں, تو آپ چھوٹا والا کیوں لیتے, بڑا والا کیوں نہیں لیتے. بولتا ہے انکل جس دن بڑا والا لے لیا, دا اینڈ گیم کلوز ہو جائے گا. میں روزانہ 5 کے سکے لے کے ایڑا بن کے اس کو پیڑا کھلاتے رہتا ہوں. جس دن 10 کا اٹھا لوں گا تو میرا گیم ختم ہو جائے. 5 کے روزانہ لیتا ہوں, وہ اچھا ہے. 10 کا لوں گا تو یہ سمجھے گا یہ بہت سمجھدار ہے, جس کو ایڑا سمجھ رہے وہ پیڑا کھلا رہا ہے. تو تھوڑا سا ہم فریش ہو گئے. بس خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے گھروں میں معاشرت اچھی ہو, ہماری ازدواجی زندگی, میریڈ لائف جنت کا نمونہ بنے, اس کے لیے ہم فکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ لڑائی جھگڑے شیطان کراتا ہے, شیطان کو بھگانا ہے. رحمان کے ذکر سے اپنے گھر کو آباد کرو, اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی تلاوت سے اپنے گھر کو آباد کرو. اور ان ماحول میں جو آج کل ماحول چل رہا ہے, دہشت اور ڈر کو ختم کرو. نمبر 2 مایوسی کو ختم کرو. نمبر 3 اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ, گناہوں کو چھوڑو اور چند معمولات کا اہتمام کرو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت کے ساتھ پڑھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت کے ساتھ پڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جب دشمن کا خوف ہو, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرو. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. رب انی مغلوب فانتصر یا جبار یا قہار یا منتقم. اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا. ان دعاؤں کا, ان وظائف کا اہتمام کرو. اور حسبنا اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, اللہ ہمارے لئے کافی ہے. اس کو دل کی گہرائیوں سے میرے عزیزوں پڑھو. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اور ہم یہ سمجھیں کہ حالات اگرچہ بہت سخت ہیں, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں جو سخت ترین حالات آئے, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آج ان حالات کو ہم جتنا فون پر دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, نیوز پڑھتے ہیں, آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, میرے بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ کیا اتنا وقت ان حالات کے لیے ہم اللہ سے بات کرنے میں لگاتے ہیں؟ پورا دن یہی چرچا اور تبصرہ, جیسے بس وہی ہمارا ناشتہ ہو, وہی ہمارا کھانا ہو. بھائی جس ذات کے ساتھ اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے, مسلمان اس رب کے سامنے بات نہیں کر رہا ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں جب دشمن آپ کو سخت لہو لہان کرتا ہے، امام الانبیاء کا لہو سرزمین پر گرتا ہے، آسمانوں میں کوہرام اور زلزلہ مچ جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے کنیکشن قائم فرماتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، انت رب المستضعفین، یا اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں۔ میرے آقا آگے درد بھری دعا دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے دعا کے کچھ حصے کا کہ یا اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یا اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم بھی کہیں یا اللہ آپ سرزمین ہند کے مسلمانوں کو آپ نے کس کے حوالے کر دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایسے دشمن کے حوالے کیا ہے جو ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، یا اللہ ہم بھی آپ سے کہیں گے آپ نے ایسے دشمن کے ہمیں حوالے کر دیا ہے جو ہم مسلمانوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن رکھے، یا اللہ یہ حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں اور حالات آ رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ اگر مجھ سے راضی ہیں اور یہ حالات آ رہے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میرے سرکار آگے ایک اہم بات یہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن یا اللہ عافیت زیادہ بہتر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام سلامتی سے بنا ہے، ایمان امن سے بنا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، پیسفل ماحول چاہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، انسانیت پسند نہیں کرتی ہے، اسلام کیسے پسند کرے؟ ہم امن کے پیغامبر، امن کے سفیر، امن کے ایمبیسیڈر ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سرکار اس سخت ترین حالات میں اللہ کی رضا کے باوجود کہہ رہے ہیں یا اللہ عافیت زیادہ بہتر ہے، یہ حالات، یہ دنگے، یہ جھگڑے، یہ خون و خرابہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ میرے سرکار فرماتے دوسرا آپشن، یا اللہ لیکن اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں اور اس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، لکل عتبہ حتی ترضا، یا اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں محمد آپ کو راضی کرتا رہوں گا۔ میرے سرکار کی شان تو یہ ہے کہ صحابہ جو آپ کے شاگرد ہیں اللہ ان کو کہہ رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے تو سرکار سے ناراضگی کا کیا سوال ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ فرماتے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے تو محبوب سے ناراض ہونے کا کہاں سوال ہے؟ لیکن کیا فرما اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں میں آپ کو راضی کرتا رہوں گا۔ ہمارے بارے میں تو طے ہے کہ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، ہم نے کام ایسے کیے ہیں، حرکتیں ایسی کی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یا آسمان و زمین کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، مہنگائی کا عذاب بتا رہا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، ظالم حکمرانوں کا ظلم بتا رہا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں و بہنیں، یہ حالات اللہ کو منانے کا موقع ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا موقع ہے، سچی توبہ کرنے کا موقع ہے۔ اپنی بستی میں ہم 100% دینداری کو زندہ کرنے کا آج کی اس مبارک مجلس میں ارادہ کریں، اپنے چہروں پر سنتوں کو سجانے کا مرد حضرات ارادہ کریں۔ میری مائیں بہنیں پردے اور حیا جو ان کا زیور ہے، جو ان کا سرما ہے، اس سے اپنے آپ کو مزین کرنے کا ارادہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کو منارہ رشد و ہدایت بنائے، منارہ علم و عرفان بنائے، اور علماء اور عوام کے رشتے کو مضبوط فرمائے، اور ان کنووں سے آپ کو فیضیاب ہونے کی اور پانی پینے کی، علم و عمل لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو ان علماء کی خدمت میں قرآن مقدس سیکھنے سمجھنے کے لیے جانے کی اور ان کے پاس قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کے نکاح کو قبول فرمائیں، جوڑوں میں محبت عطا فرمائیں، خاندانوں میں محبت عطا فرمائیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے جیسا کہ مولانا نے ابتدا میں کہا تھا کہ آج کل شادی کے موقع پہ لوگ ناچ گان اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے شادی کے موقع پر یہ دین کی مجلس رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھرانے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کو نقش قدم پر چل کر رول ماڈل بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شادیوں کی خرافات سے
امت کی حفاظت فرمائے. اللہ معاف کرے، بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے دن بیان ہو جاتا ہے، نیکی کے سب کام ہو جاتے ہیں، دوسرے دن سے جب شادی کا وقت آتا ہے تب جا کے اصلی کام شروع ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں تو ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیں یقین ہے، لیکن دوسری شادیوں میں بھی ہم اس کا خیال رکھیں کہ کبھی بولتے ہیں یہ بھی کر لیتے اور یہ بھی کر لیتے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کا اہتمام نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. امن، چین، سکون اور عافیت کا ماحول اللہ تعالی ہمارے ملک میں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.